الحمد لله وحده وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده۔ السلام علیکم تمام حاضرین و ناظرین۔ میرے دوستو، جیسا کہ کل میں نے بتایا تھا کہ میں اس اپنے چینل سے انشاءاللہ تعالی قرآن پاک کا درس شروع کرنے والا ہوں، تو آج سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ فاتحہ کے نام، کہ سورہ فاتحہ کے کتنے نام ہے۔ یہ وہ سورت ہے جس سورت سے قرآن کی افتتاح ہوتی ہے، اور اس سورت کے تقریباً محدثین اور مفسرین نے 20 تک نام بتائے ہیں، کہ اس سورت کے 20 تک نام ہے، اور کسی بھی چیز کے زیادہ نام اس کی عظمت اور فضیلت اور عزت و شرفت دلالت کرتے ہیں۔ اس سورت کو مضمون کی مناسبت سے فاتحہ کہتے ہیں۔ فاتحہ اور اس چیز کو کہتے ہیں جس سے کسی مضمون یا کتاب یا کسی چیز کا افتتاح ہو، تو چونکہ اس سورت سے بھی قرآن کا افتتاح ہوتا ہے، اس لیے اس سورت کو سورہ الفاتحہ کہتے ہیں۔ تمام قرآن کے مسائل جو قرآن کے اندر تفصیل سے بیان ہوئے ہیں، وہ اس سورہ فاتحہ میں اجمالاً بیان ہوئے ہیں، یعنی وہ تمام مسائل اس میں موٹا موٹا بیان ہوئے ہیں۔ آپ یہ سمجھے کہ پورا قرآن سورہ فاتحہ کا تفسیر ہے۔ اس سورت کا ایک نام ہے ام الکتاب یا ام القرآن، یعنی قرآن کی ماں یا کتاب کی ماں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اس سورت کو ام القرآن یا ام الکتاب سے نام یاد کرتے تھے۔ تیسرا نام ہے اس سورت کا فاتحۃ الکتاب۔ فاتحۃ الکتاب یعنی اس سے قرآن پاک جو کتاب ہے کلام اللہ، اس کی افتتاح ہوتی ہے، وہ اس سے شروع ہوتا ہے۔ دوسرے سورہ حجرات میں اس کو سبع مثانی کہتے ہیں۔ سبع مثانی بھی اس سورت کا نام ہے، یعنی وہ 7 آیات، سبع 7 کو کہتے ہیں، اور مثانی اس چیز کو کہتے ہیں جن کو بار بار دہرایا جائے، یعنی وہ 7 آیات جن کو دہرایا جاتا ہے۔ اسی طرح اس سورت کا نام ہے سورۃ الحمد، یعنی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی توصیف و ستائش بیان کی گئی ہے، اس لیے اس سورت کو سورۃ الحمد کہتے ہیں۔ اسی طرح اس سورت کو سورۃ الدعاء بھی کہتے ہیں، یعنی اس سورت میں ہم اللہ رب العزت سے دعا مانگتے ہیں، جس طرح ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ تو یہ ساری دعا ہے، اس لیے اس سورت کا ایک نام ہے سورہ الدعاء۔ اس سورت کا ایک اور نام ہے سورہ المناجات۔ سورہ المناجات اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ چونکہ اس سورت میں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ سارا اللہ رب العزت کا حمد ہے اور ثنا ہے، اس لیے اس سورت کو سورہ المناجات کہتے ہیں۔ اس سورہ کو سورۃ الصلاح بھی کہتے ہیں، سورۃ الصلاۃ، یعنی یہ وہ سورت ہے جو کہ تمام نمازوں میں، وہ فرض نماز ہو، وہ واجب نماز ہو، وہ نفل نماز ہو، وہ سنت نماز ہو، تمام نمازوں میں اس سورت کو پڑھا جاتا ہے، اور جب تک یہ سورت نہ پڑھا جائے تو نماز قبول نہیں ہوتی، اس لیے اس سورت کا ایک نام ہے سورۃ الصلاۃ۔ اس طرح اس سورت کا نام ہے سورۃ السوال، یعنی جس طرح ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں۔ میں نے پہلے بتایا کہ سورہ الدعاء یا سورہ السوال، یہ دونوں اس سورت کے نام ہے۔ اس طرح اس سورت کا ایک نام ہے سورۃ الکنز۔ کنز کہتے ہیں خزانے کو، یعنی اس سورت میں اللہ رب العزت کی رحمتوں کا خزانہ، اللہ رب العزت کے حکموں کا خزانہ، اللہ رب العزت کے حمد کا خزانہ، اللہ رب العزت سے دعا کرنے کا طریقہ،
وہ بھی خزانہ، اور ہر اعتبار سے اس صورت میں ایک خزانہ موجود ہے، اس لیے اس کو سورۃ الکنز کہتے ہیں۔ اس طرح اس صورت کو سورۃ الکافیہ کہتے ہیں، یعنی یہ صورت تمام آپ کے دنیاوی اور دینی کاموں کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اگر آپ کسی چیز کی حاجات کے لیے اس کو وظیفہ بنا کے پڑھ لیتے ہیں۔ اس طرح اس صورت کو سورہ شافیہ بھی کہتے ہیں، یعنی اگر آپ اس صورت کو کسی بیماری کے لیے، کسی دم کے لیے، اس صورت کو دم کے طور پہ آپ بیان کریں گے، اس کو دم کریں گے کسی چیز پہ، تو اس میں اللہ رب العزت شفا ڈالتا ہے، اس لیے اس صورت کا ایک نام ہے سورۃ الشافیہ۔ ایک اس صورت کا نام ہے سورۃ النور، النور، یعنی سورۃ النور ایک اور بھی صورت ہے قرآن میں، لیکن سورہ فاتحہ کو بھی محدثین نے نور کے نام سے یاد کیا ہے کہ اس صورت کا نام ایک النور بھی ہے، کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں دیا گیا ایک نور ہے۔ اسی طرح اس صورت کا نام ہے تعلیم المسئلہ، یعنی تمام مسائل کا اس میں تعلیم دیا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کا تعریف کیسے بیان کرنا ہے، اللہ رب العزت سے دعا کیسی مانگنی ہے، یہ تمام چیزوں کے لیے ان تمام مسائل کا تعلیم اس صورت میں دیا جاتا ہے، اس لیے اس صورت کا نام ہے سورہ التعلیم المسئلہ۔ اس طرح اس صورت کا نام ہے سورہ رقیہ، دم کے طور پہ ہم اس صورت کو استعمال کرتے ہیں، تو اس لیے اس صورت کا نام ایک نام ہے سورہ الرقیہ۔ اور یہ اس طرح اور بھی بہت سارے نام ہیں اس صورت کے، سورہ فاتحہ کے، جو کہ میں نے ابھی آپ کو بتا دیے۔ 20 سے زیادہ نام محدثین اور مفسرین نے اس صورت کے بیان کیے ہیں۔ یہ صورت ترتیب کے لحاظ سے قرآن کی پہلی صورت ہے جو نبی علیہ السلام کے اوپر ان کے مکی دور میں، یعنی جب نبی علیہ السلام مکہ میں تھے، قرآن پاک میں دو طرح کی صورتیں ہوتی ہے، ایک مکی صورت ہوتا ہے اور ایک مدنی صورت ہوتا ہے۔ مکی صورت وہ صورتیں کہلاتی ہے جو نبی علیہ السلام کے اوپر ہجرت سے پہلے مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ مدنی صورتیں وہ صورتیں کہلاتی ہے جو نبی علیہ السلام کے اوپر ہجرت کے بعد مدینۃ المنورہ میں نازل ہوئی ہے۔ تو یہ صورت مکی ہے، نبی علیہ السلام اس وقت مکہ میں تھے، ہجرت سے پہلے یہ صورت نازل ہوئی ہے، اور ترتیب کے لحاظ سے یہ قرآن پاک کی پہلی صورت ہے۔ اس صورت کی آیاتوں کی تعداد 7 ہے، جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ اس کو سبع مثانی کہتے ہیں، 7 آیات جو بار بار دہرائے جائے۔ یہ انتہائی اہم صورت ہے اور ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک حدیث ہے کہ جو انسان اس صورت کو اپنی نماز میں نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوتی، اس لیے ہم نے اسماء مبارکہ میں سورہ فاتحہ کے سورہ الصلاح بھی کہا ہے۔ اور اسی طرح یہ جو صورت ہے، اس صورت کو مفسرین نے بیان فرمایا کہ اس صورت کے بنا پر اللہ رب العزت نے اس امت سے غضب ہٹایا ہے، یعنی جو لوگ 5 وقت نماز کے اندر یہ صورت رکعت میں، چونکہ ہم بار بار پڑھتے ہیں، تو مفسرین محدثین بیان کرتے ہیں کہ اس امت کے اوپر جو غضب نہیں آتا، الحمدللہ الحمدللہ، تو اس کا سب سے بڑا وجہ یہ ہے کہ یہ قوم، یہ امت، نبی علیہ السلام کی پوری امت سورۃ الفاتحہ کو بہت زیادہ پڑھ رہے ہیں، ہر نماز میں پڑھ رہے ہیں، دن کو پڑھ رہے ہیں، رات کو پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت اس صورت کی بنا پر کسی بھی قوم کے اوپر یا ہمارے اوپر اسپیشلی وہ لوگ جو اس صورت کو، یعنی نماز کی پابندی کرے یا نماز کے بغیر بھی اس صورت کو پڑھے، تو اللہ رب العزت اس کے اوپر غضب نہیں لاتے۔ آج سے ہم یہ سٹارٹ کر رہے ہیں، آج ہم نے پڑھ لیے سورہ فاتحہ کے نام اسماء مبارکہ، اور کل سے انشاءاللہ ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ تو یہ آپ ایک دفعہ دوبارہ سن لیں کہ اس کے نام جو ہم نے آج پڑھ لیے، ایک ہے ام الکتاب یا ام القرآن، فاتحۃ الکتاب، سورۃ الکنز، سورۃ الکافیہ، سورۃ الوافیہ، سورۃ الشافیہ، سبع مثانی، سورہ النور، سورہ رقیہ، سورۃ الحمد، سورۃ الدعاء، سورہ تعلیم المسئلہ، سورۃ المناجات، سورۃ السوال، سورۃ الصلاۃ۔ اور اس بات کی جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ یہ تفسیر خزائن العرفان میں علامہ نعیم الدین مراد آبادی نے ذکر کی ہے۔
اس صورت کے تمام نام تفسیر خزائن العرفان اور امام خازن نے تفسیر الخازن میں بھی یہ نام بیان فرمائے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگ میرا یہ چینل سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے بچوں سے بھی یہ چینل جوائن کروائیں تاکہ قرآن کو سمجھے، قرآن کی سمجھ آ جائیں اور ہم خود بھی سمجھے اور دوسرے کو بھی سمجھا سکے۔ اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو صحت دے، اللہ آپ کو زندگی دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ملیں گے انشاءاللہ تعالی ایک نئے درس کے ساتھ، ایک نئے لیکچر کے ساتھ جو کہ 5 سے 7 منٹ کا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک